بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام راہ حق۔ راہ حق میں دوبارہ سے خوش آمدید کہوں گا۔ آج کا یہ نیا سیشن، نیا پروگرام اور نئی خوبصورت باتیں لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہوتا ہے اور حق کے راستے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی قرآن مجید، اللہ رب العزت کے احکامات، خداوند کریم کی خوبصورت باتیں جو ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کو خوبصورت اور مزین و معطر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن جیسا خوبصورت تحفہ عطا فرمایا ہے، اسی کے اوپر ہم باتیں کریں گے۔ آج ہم کن عنوانات کو ڈسکس کرنے والے ہیں، کن خوبصورت باتوں کو اپنے اس سیشن کا موضوع بنانے والے ہیں، اس کے اوپر تو ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تلاوت کلام الہی سنیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، پھر سوالات و جوابات کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں مولانا فداء الرحمن حیدری صاحب، ان کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام الہی۔ بسم اللہ سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ خوبصورت آواز میں تلاوت کلام الہی سے آغاز فرما رہے تھے ہمارے پروگرام کا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر سوالات و جوابات کے اوپر انشاءاللہ آئیں گے۔ حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے، حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے، میرا یہ مقدر میری خوش نصیبی، میرا یہ مقدر میری خوش نصیبی، میرا یہ مقدر میری خوش نصیبی، مدینے کا مجھ کو سفر مل گیا ہے، حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے،
مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے۔ صحابہ کے جرمت میں بیٹھے ہیں آقا، صحابہ کے جرمت میں بیٹھے ہیں آقا، ستاروں میں مجھ کو قمر مل گیا ہے، ستاروں میں مجھ کو قمر مل گیا ہے، حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے۔ یہاں سبز گنبد میں آقا مکی ہے، یہاں سبز گنبد میں آقا مکی ہے، یہیں بوبکر اور عمر مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے، حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے۔ پڑھو نعت ان کی تو رب کو منا لو، پڑھو نعت ان کی تو رب کو منا لو، مجھے کتنا پیارا ہنر مل گیا ہے، حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے، حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے۔ ناظرین کرام، نعت رسول مقبول، تلاوت کلام الہی، اب ہمارا جو سیشن سوالات و جوابات کا ہے، ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ سوالات و جوابات کا سلسلہ جو ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تو ہمارے اپنے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ کہوں تو یہ ایک ایسا تجربہ ہے کہ جہاں سوالات و جوابات ہوتے ہیں، جہاں بے شمار باتیں نکلتی ہیں، جہاں بحث و تکرار ہوتی ہے، جہاں علمی گفتگو ہوتی ہے، اور بالخصوص علمی گفتگو کے وہ نقطے جو قرآن سے ہم لیتے ہیں، قرآن کی تفاسیر سے لیتے ہیں، تشریحات سے لیتے ہیں، وہ کس قدر خوبصورت نکات ہوتے ہیں، کس قدر خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، اور وہ کتنی زندگی کو مزین کرنے والی، اور جو ہمارا پروگرام راہ حق کا ہے، حق کے راستے کو واضح طور پہ ہمارے سامنے لانے کے لیے جو کتنی فائدہ مند ہوتی ہیں، اس کے اوپر ہم اب آج بات کریں گے۔ چونکہ ہم کل بے شمار ہم نے باتیں کی ہیں، بے شمار باتیں رہ گئی تھی۔ اب معاشرتی برائیاں چونکہ ہمارے اس پورے سیشن کے اندر جو ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس میں ہم نے زیادہ کوشش کی ہے کہ سوسائٹی کی جو برائیاں ہیں، اس معاشرے کے اندر نئی سے نئی جنم لینے والی جو برائیاں ہیں، ان کو لازمی پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، ان کو لازمی ڈسکس کیا جائے، ان کو لازمی اپنے اس سیشن کا موضوع بنایا جائے، کیونکہ ہم خود بھی اور اس معاشرے کے اندر وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں بے راہ روی کا شکار ہیں، چاہے وہ نوجوانان امت ہیں، چاہے وہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، چاہے وہ بڑے لوگ ہیں، کہ جن کو کہیں نہ کہیں کسی چیز کی ضرورت ہے کہ گھریلو ناچاکیاں ختم کی جائیں، آپس کی جو لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ زمین کے اندر جس طریقے سے ہم فساد فی الارض کے اوپر کل بات کر رہے تھے، وہ ساری چیزیں ہمارا ڈسکس کرنا اصل مقصد ہے، اور اس پروگرام راہ حق کی ابتدا کرنا بھی اس کے پیچھے جو لاجک ہے، جو مقصد ہے، وہ اصل میں یہی ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے، لیکن آج میں جو ذکر کرنے لگا ہوں، آیت نمبر 28 کے اوپر ہم بات کریں گے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28۔ میں نے جب اس کی ابتدا میں ایک بات پڑھی نا، اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ سنیے گا ناظرین کرام اور غور سے سنیے گا، خداوند کریم نے سوالیہ انداز میں پوچھا، اور جب میں نے یہ سنا، میں چونکہ مفتی صاحب کی طرف جاؤں گا، مولانا صاحب کی طرف، اور اس وقت اس بات کو میں اچھے طریقے سے سمجھ پاؤں گا کہ میرے ذہن کے اندر جو تجسس ہے، جو سسپینس کریٹ ہوا ہے، اس کو کس طریقے سے ختم ہوگا۔ اب یہاں پہ کیف تکفرون باللہ، اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز کے اندر اور حیرت زدہ انداز کے اندر پوچھا کہ ایسے لوگ کہ جن کو
مردہ حالت سے یعنی زندہ کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے. اس سے پہلے بھی ایک زندگی آپ کی ایک موت تھی جو کہ آپ کو باقاعدہ ماں کے پیٹ میں لایا گیا. 9 ماہ کے اس پروسیس کے بعد آپ کو اس دنیا کے اندر لایا گیا, آپ کی پیدائش ہوئی. تو وہ بھی ایک سلسلہ تھا کہ آپ اس جہان میں آنے سے پہلے, ماں کے بطن میں آنے سے پہلے بھی ایک زندگی, ایک موت کا جو دورانیہ ہے وہ گزار چکے ہیں, اور اب اس کو زندگی میں کنورٹ کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو زندگی ہے یہ تو آپ کا ایک دورانیہ زندگی کا جو ڈیوریشن گزرے گا, اس کے بعد بھی آپ کو موت آئے گی. خداوند کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا اور پھر پوچھا کہ ایسے لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں, اللہ رب العزت کے مقابلے میں کسی چیز کو شریک ٹھہراتے ہیں یا کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں یا خداوند کریم کے مقابلے میں کسی کو لاتے ہیں, اللہ رب العزت کے متعین کردہ جو لوگ ہیں, جو بندے ہیں, خداوند کریم کے انبیاء کرام کی ذات جو خوبصورت پاکیزہ ترین جو اللہ رب العزت نے وہ انبیاء کرام کی ذات بھیجی اس کائنات کے اندر, ان سب ہستیوں کو آپ اگنور کرتے ہو یا ان کے احکامات کو اگنور کرتے ہو. مطلب خداوند کریم نے یہ فرمانے کی کوشش کی کہ اے لوگو کہ تم کچھ بھی نہیں تھے, تمہاری اصل کچھ بھی نہیں ہے. جب تم اس کائنات میں آئے تو تمہیں اس خداوند کریم کی ہی ذات ہے جو اس کائنات میں لانے والی ہے, اور اس کے بعد تمہیں جو موت کے بعد کی زندگی ہے وہ بھی اسی رب کریم نے دینی ہے. جب یہ ساری چیزیں تمہیں پتہ ہیں کہ تمہیں اس کائنات میں لانے والی ذات جو ہے وہ ذات بڑی بے پرواہ ذات ہے, وہ بڑی بے نیاز ذات ہے, وہی ذات جو ہے وہ آپ کو پیدا کرنے والی ہے اور وہی مارنے والی ہے. اب یہ پروسیس, سب سے پہلے تو السلام علیکم وعلیکم قبلہ السلام مولانا ورحمۃ صاحب, اللہ بہت شکریہ آپ کا. وبرکاتہ. آج بھی آپ کے ساتھ, آپ کی سنگت کا, آپ کی معیت کا نصیب ہونا میرے لیے باعث شرف ہے. میں اب جزاکم چونکہ اللہ خیرا. نقطے پہ بات کروں گا اور اس چیز کے اوپر آؤں گا, اللہ رب العزت نے کیا تم منکر ہو گئے ہو, اسی خدا کے منکر ہو گئے ہو, اسی رسول کے منکر ہو گئے ہو کہ جس کے وسیلے سے آپ کو ملا, جس خدا بند کریم نے آپ کو یہ سب کچھ دیا, اور پھر زندگی اور موت کی بات ہو رہی ہے. کسی اور بات کو چلیں ہم چھیڑیں گے, بات کریں گے بیچ میں, لیکن یہاں پہ جو نقطہ ہے نا وہ زندگی اور موت کا ہے. اللہ رب العزت نے تمہیں موت سے اٹھا کے زندگی دی. اب زندگی کے اس پورے عرصے میں تم نے اگر کفر کیا ہے, انکار کیا ہے, آپ نے روح گردانی کی ہے خداوند کریم کے احکامات سے, اور اس کے بعد پھر آپ مرو گے اور اس کے بعد بھی ایک زندگی دی جائے گی. یہ پورا جو نقشہ کھینچ کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے, کیا اس سے بھی ہمیں سبق نہیں سیکھنا چاہیے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. بے شک. آیت بینات, آیات بینات جو آج جن کا مطالعہ ہم کرنے جا رہے ہیں, اس سے قبل آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا اور راہ حق کے عنوان سے تفسیر قرآن کو یعنی نشر کرنے کا جو اہتمام کیا اسٹار ایشیا چینل نے, ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ جل وعلا آمین دارین کی سعادتیں مقدر فرمائے. آمین ثم آمین. ہاں, آپ کے سوال کردہ نقطے کے حل سے قبل میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو آج کی آیات زیر مطالعہ ہیں, گزشتہ درس سے ان کا ربط کیا ہے, گزشتہ آیات بینات سے ربط کیا ہے, وہ میں عرض کرتا چلوں. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے وجود, توحید, رسالت کے دلائل جو ہے نا, اور منکرین اور مخالفین کا جو یعنی خیال باطل ہے, اس کا رد ذکر تھا. بے شک. اور آج کی آیات بینات جو انشاءاللہ جن کا مطالعہ ہم کرنے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا ذکر کر کے اس پر اظہار تعجب کیا گیا جی کہ اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ظالم کفر و انکار میں مبتلا ہیں, جس پر یعنی ان کو تنبیہ بھی کی گئی کہ اگر وہ دلائل میں غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تو کم از کم محسن کا احسان ماننا, اس کی تعظیم و اطاعت کرنا تو ہر شریف انسان کا طبعی اور فطرتی تقاضا ہے. بالکل ایسا ہی. اسی راستے سے تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آ جاؤ. پہلی آیت میں ان مخصوص نعمتوں کا ذکر ہے جو ہر انسان کی ذات اور نفس کے اندر موجود ہیں. بلا شبہ. ٹھیک ہے,
تو پہلے وہ بے جان ذرات کی صورت میں تھا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا فرما دی۔ دوسری آیت میں ان عام نعمتوں کا ذکر ہے جن سے انسان اور تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں اور انسان کی زندگی اور بقا کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے پہلے زمین اور اس کی پیداوار کا ذکر کیا گیا جس سے انسان کا قریبی تعلق ہے، بلا پھر شبہ آسمانوں کا ذکر کیا گیا جن کے ساتھ زمین کی حیات اور پیداوار وابستہ ہیں۔ بالکل کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یعنی تم ایک ذرہ بے نشان تھے، انکار کرتے ہو۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اللہ اور تو کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا۔ بلا شبہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک آج اگر تیرے قدموں میں جان پڑ گئی، تو چلنے دیکھنے بولنے کے قابل ہو گیا، اس خالق کائنات کو بھول گیا۔ اللہ کیف تکفرون باللہ، تعجب، استفہام تعجب کے طور پر، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، ذرہ بے نشان تھا، فاحیاکم، اس مالک نے تمہیں زندگی بخشی۔ بالکل ایسے اب موت و حیات کے فلسفے بہت سارے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے ہاں کہ اس لیے پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس مالک کا اللہ تعارف، کیا بات الا لیعبدون ای لیعرفونی، میری عبادت میرے تعارف کے لیے، کیا بات مجھے پہچان جاؤ۔ زبردست اب دیکھیں قرآن مجید کا اسلوب، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں، آیا کیوں سب سے اپنی بڑی مرضی اور بالکل چاہت ایسے سے آیا ہوں، بالکل میرے ایسے مالک نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہاں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے، جانا ہے۔ پھر جہاں جانا ہے ابدی فیصلوں پر معاملات نے طے ہونا ہے، جنت ہے جہنم کا معاملہ ہے۔ بے شک اور دور جس دور ہم گزر رہے ہیں، کہتے ہیں جی لاجیکل وے سے بات کو سمجھایا جائے۔ جی دیکھیں حشرات الارض بھی زندگی گزار رہے ہیں، چرند اور پرند گزار رہے ہیں، حیوانات گزار رہے ہیں۔ قرآن مجید جو تربیت کرنے والی کتاب ہے، ہاں جی دنیا میں اس جیسی کوئی تربیت اور بے نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک بے شک کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، پورا ایک فلسفہ بیان کر دیا گیا۔ اللہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم کیا بات ومنہا کیا بات نخرجکم تارۃ اخری، اللہ اسی مٹی سے پیدا اللہ کیا، اسی میں ڈالیں گے، اسی سے نکالیں گے، ومنہا نخرجکم بلا تارۃ شبہ اخری۔ بے شک بے شک اب یہاں جو چیز یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر خدا کا انکار نہیں کیا، کیف تکفرون باللہ، ٹھیک ہے، مگر رسول خدا کے انکار کو ہی خدا کا انکار قرار دیا، بالکل ایسے جو حضور خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پیغام شریعت لے کر آئے، اور اس پر لبیک نہ کہنا در حقیقت وہ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کے وجود کا انکار ہی ہے۔ کیف تکفرون باللہ، بالکل ایسے یہاں سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ اللہ کے رسول، یعنی اللہ کا انکار تو ان کا ایسا نہیں آتا کہ ہم تمہارے، یعنی ہم خدا کو نہیں مانتے۔ مشرکین مکہ یا اس دور کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا تو مانتے ہیں لیکن اپنے طریقے سے مانتے ہیں۔ تصور خدا تھا، عبادت خدا کے بھی مختلف طور طریقے اور رسم رائج تھی۔ بلا شبہ کیف تکفرون باللہ، یعنی جو میرا محبوب میرا پیغام لے کر آیا ہے اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ تو ہم قرآن کی باقی آیات کے اوپر بھی اگر نظر ڈالیں تو وہ اطاعت الہی، اطاعت بالکل بالکل محمدی وہ کس بالکل قدر بالکل ساتھ ہیں، اور اس کے بعد بالکل محبت الہی اور محبت محمدی وہ کس قدر ساتھ ہیں۔ بالکل بالکل۔ ہاں جی تو اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ انکار در حقیقت رسول خدا بلا شبہ صلی اللہ تعالی صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کا وسلم انکار اللہ جل وعلا کے انکار میں ہی شامل ہے۔ شامل ہوتا ہے بالکل کنتم امواتا فاحیاکم، اموات میت کی جمع ہے، بالکل ٹھیک ہے، مراد مردہ اور بے جان چیز کو کہا جاتا ہے،
اور مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کی ابتدا ہاں جی، وہ بے جان ذرات ہیں جو کچھ منجمد چیزوں کی شکل میں، کچھ بہنے والی چیزوں میں، کچھ غذاؤں کی صورت میں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ تعالیٰ نے ان بے جان ذرات کو کہاں کہاں سے جمع فرمایا، پھر ان میں جان ڈال کر انسان کو زندہ بنا دیا۔ یہ اس کی ابتدا پیدائش کا ذکر ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی جس نے پہلی مرتبہ بے جان ذرات کو جمع کر کے زندگی بخشی، مرنے کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے جی مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو جس خالق نے پوری دنیا کے ذروں سے تجھے وجود بخشا، وہ مرنے کے بعد اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ۔ ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے، آج ہی کہا جاتا ہے نا، آج گل سڑ جائیں گے تو کیا ہے؟ اچھا یہ بات بھی نا، میں یہاں پہ ایک نقطہ یہاں پہ لکھ رہا تھا، نوٹ کر رہا تھا کہ یہاں پہ ڈائریکٹلی اللہ رب العزت نے ٹارگٹ کیا ہے انسانی عقل کو، جی جی انسانی عقل کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اور پھر یہ فرق بھی تو اس خداوند کریم نے ہی بتایا ہے نا کہ مخلوقات میں اگر اشرف المخلوقات تمہیں بنایا ہے تو تمہاری جو عقل کا تقاضا ہے یہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنا، اس بات کو ماننا کہ جی خداوند کریم کی بھی ایک ذات ہے، اور میری جو ابتدا جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ وہ جو ابتدا انسانی ہے اس کے اوپر بھی سوچنا، کیونکہ یہ تو ایک بڑا ایک غلط قسم کا کنسیپٹ ہے، اور میں غلط لفظ جو ہے وہ یہ بڑا ادبی لفظ استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ، میرے پاس اگر کوئی اور الفاظ ہوتے تو میں انتہائی جاہلانہ قسم کا کنسیپٹ ہے کہ اگر بیچ میں اس طرح کی باتیں کی جائیں، چاہے آپ بڑے بڑے سائنسدان ہیں، آپ جو ہے وہ بڑے فلاسفر ہوں گے، بڑے جو مصنفین میں آپ کا شمار ہوتا ہوگا، لیکن یہ کنسیپٹ میں ان کا بتا رہا ہوں جو کہیں مغرب کی جو بالکل آلودہ ترین ہوائیں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے کانوں سے بھی ٹکرا جاتی ہیں ایسی باتیں کہ انسان کی ابتدا جو ہے وہ بندر سے ہوئی ہے، یہ چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں، جی، سنی ہے، بالکل بہت ڈارون ساری کا جو چیزیں۔ نظریہ ارتقاء ہاں، ہے وہ اب میں نے وہ ایک ٹولہ بتایا، اس کے علاوہ بے شمار لوگ آج بھی ہیں ایسے، بے شمار تو نہیں کہہ سکتا لیکن ان کے نزدیک ایسے لوگ ہیں کافی جو ایسا نظریہ رکھنے والے ہیں۔ وہ حالانکہ بات جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی اور بہت دور تک چلی جائے گی، ہم چونکہ قرآن کو بات ذکر کر رہے ہیں تو اب قرآن انہی لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے جس نے اپنی عقل سے کام لینا ہے، اپنے شعور سے کام لینا ہے، اور دنیا شعور کے اندر، شعوری دنیا کے اندر جا کر ان چیزوں کو دیکھنا ہے، جاننا ہے اور پرکھنا ہے کہ بھائی قبلہ علامہ صاحب، مولانا صاحب بات کر رہے ہیں، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اور پھر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم عرض کیا کر رہے ہیں، ہم کہہ کیا رہے ہیں، احکامات کس کے پہنچا رہے ہیں، اصل چیز یہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم اگلے اس چیز کے اوپر آتے ہیں، اس بات کے اوپر آتے ہیں۔ میں پروگرام میں بریک لوں گا، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں یہ چیز عرض کرتا چلوں کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی ابتدا سے ارتقاء کے جو منازل ہیں جو ابھی کی ہم طے کرتے ہیں، یعنی جس کو آپ کہیں کہ آپ کا بچپن ہے، آپ کا لڑکپن ہے، آپ کی جوانی ہے، اس کے بعد آپ کا بڑھاپا ہے، یہ جو پورا پروسیجر ہے یہ طے کرنا انسان کا، یہ ایک بڑا معنی خیز ہے۔ اس کے اوپر سوچنا اصل نقطہ یہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جو منکرین کا ذکر کیا ہے نا کہ کیسے تم منکر ہوگے، کیسے تم، جس طریقے سے قبلہ نے فرمایا کہ تعجب کا اظہار خداوند کریم کی ذات اپنی شایان شان کرتی ہے کہ کیسے تم منکر ہوگے اور کیسے تم ماننے سے انکار کر گئے، اور کس طریقے سے تم نے ان سب چیزوں کو بلا دیا کہ بھائی، اور پھر یہ جو بات عرض کی انہوں نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور ان ذرات کو اکٹھا کر کے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، تو پھر یہ تو خود بھی انسان کو حیرت ہوتی ہے بھائی، وہ اللہ رب العزت اس وقت اگر انسان کو زندگی دے سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں ہے، انسان بالکل زیرو سے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اللہ رب العزت نے انسان کو تشکیل دینے کے لیے کوئی ہوتا ہے، کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے جس سے اس نے بنانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور خداوند کریم نے اگر بنایا ہے تو اس کے لیے کس طریقے سے مشکل ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک پورا ڈھانچہ ہے، ہماری پوری شکل و صورت ہے، ہمارا پورا، بے شک قبر میں جا کے آپ ریزہ ریزہ ہو جائیں، آپ کی ہڈیاں بھی نہ ملیں، لیکن اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارا ایک ڈھانچہ ضرور تھا۔ اللہ رب العزت کی خدائی کو، اس کی ربوبیت کو، اس کی جو یہ ایک خوبصورتی ہے اس کی تخلیق کی، اس کے اوپر کبھی بھی نہ
یہ گمان کرنا، یہ سوچنا انتہائی بیوقوفی کی علامت ہے۔ پروگرام میں بریک لوں گا، بریک سے واپس آ کے ہم جو بات کریں گے اور جو چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں ان کو ضرور سنیے گا، چونکہ اگر قبلہ نے چیزیں شامل کرنا چاہیں بیچ میں منکرین کے حوالے سے، اگر مزید کوئی بات بیچ میں ہم نے ایڈ کرنی ہوئی تو وہ ضرور کریں گے، لیکن اس کے بعد جو ہم بات کریں گے وہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ وہ کون سا لمحہ فکریہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے بریک سے واپس آ کے۔